ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج محلہ نواپورہ کی اس مسجد کے اندر یہ بابرکت جلسہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام تنظیم دعوت الحق بنارس کے زیر اہتمام اور اہل محلہ اور مصلیان مسجد کی توجہ اور ان کی لگن اور شوق پر ہو رہا ہے۔ تنظیم دعوت الحق آپ لوگوں کے لیے اب کوئی اجنبی نام نہیں رہا ہے۔ تھوڑا سا اس بارے میں مزید تعارف کے طور پر اور آپ کی توجہ کی طلب کی امید پر کچھ تعارف کا اعادہ کرنا چاہوں گا۔ تنظیم دعوت الحق بنارس سن 2002 سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس وقت جب کہ اس کے اراکین اور ذمہ داران میں سے چند نوجوان علماء مدرسہ مظہر العلوم بنارس کے اندر ابھی زیر تعلیم تھے، اساتذہ کی نگرانی میں، جن میں سر فہرست تھے حضرت مولانا ریاض الدین صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اور ہم سب کے انتہائی ہر دل عزیز اور انتہائی بالغ نظر محقق اور بزرگ ترین عالم دین حضرت مولانا مجیب الغفار صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ، جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان لوگوں کی سرپرستی اور توجہات کے ساتھ یہ تنظیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ علماء کی یہ جماعت اس پلیٹ فارم سے مربوط ہو کر اپنے علم کو باقی رکھنے کا اور اہل بنارس تک خاص طور سے اپنے علم کو پہنچانے کے لیے اس پلیٹ فارم سے مربوط رہی۔ عام طور سے آدمی جب علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے، بکھر جاتا ہے، لیکن جب اجتماعیت مل جاتی ہے تو اس کے اندر کے ولولے اور جذبے جوش و خروش سب تازہ دم رہتے ہیں۔ اجتماعیت سے انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور کام کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ درمیان میں کبھی لمبا وقفہ بھی ہوتا ہے، لیکن ادھر تقریباً 2010 کے بعد سے نہایت تسلسل کے ساتھ الحمدللہ اصلاح معاشرہ اور تحفظ دین و شریعت کے تعلق سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ابھی ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے
کہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی توجہات میں اس تنظیم کو اور اس کے خدام کو یاد رکھیں۔ کام کیا ہے ہمارا؟ اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنا، سماج کے اندر عملی اعتبار سے کوئی بگاڑ ہو، کوئی برائی ہو جو زمانے کے گزرتے گزرتے ہو ہی جاتی ہے، اور نہ بھی ہو تو تب بھی ہر آن ضرورت ہے امت مسلمہ کو بار بار یاد دہانی کراتے رہنے کی۔ تنظیم دعوت الحق مسلسل یہ کام کرا رہی ہے، اور پچھلے سالوں کے اندر جب مختلف باطل فتنوں نے بہت سے سر اٹھایا اور اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کو شبہے میں ڈالنے لگے، تو ایسے وقت میں امیر ملت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے اشارے اور ان کی پوری سرپرستی اور مشورے کے ساتھ ان کے تعاقب کا اور اپنے نوجوانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کا کام بھی تنظیم دعوت الحق نے کیا، اور سال بسال مسلسل حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی خواہش طلب پر دارالعلوم دیوبند میں رپورٹیں بھیجی گئی کہ سال بھر میں تم نے کیا کیا ہے۔ تو مختلف مکانات پر مستورات اور عورتوں کے بیچ میں اصلاحی پروگرام، نوجوانوں کو جمع کر کے مختلف گھروں کے اندر کھل کر عقائد کے بارے میں کہ اہل سنت والجماعت ہے کیا، ان کے بنیادی عقائد کیا ہے، کون کون سے عقائد میں خرابی آنے سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، اور کون سے وہ عقائد ہیں جن میں خرابی آ جائے تو آدمی نجات یافتہ جماعت سے نکل جاتا ہے، گمراہ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ زمانہ فتنوں کی بہتات کا ہے، برسات کا ہے، ہر لمحہ ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ وجود میں آتا ہے۔ ایسے وقت میں علماء کرام کی خاص طور سے اور دینی حمیت و غیرت رکھنے والے عام مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے اپنے دین و ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت، اس کو جاننا، پہچاننا، اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی صحیح حقیقت کو دل کے اندر پورے یقین کے ساتھ بیٹھانا، کسی فتنے کی بوچھار سے متاثر نہ ہونا، اس کے لیے کوشش کرنا، مجلسیں منعقد کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ تنظیم کے افراد اور مختلف محلوں کے بہت سے باغیرت حمیت رکھنے والے نوجوان اور کچھ عمر دراز افراد کے الحمدللہ پوری توجہ دہانی اور تعاون میں اور اپنے ثوابدید پر مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر اس طرح کے دینی پروگرام کو منعقد کرنے کی درخواستیں رکھتے ہیں، گزارشیں رکھتے ہیں، بسا اوقات حکم دیتے ہیں، اصرار کر کے پروگرام کرواتے ہیں، اور الحمدللہ گھر گھر کے اندر بے شمار دروس ہوئے، عورتوں میں بہت سے پروگرام ہوئے، اور سب کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور موقع بموقع حالات کے اعتبار سے مسجدوں کے اندر بھی اس طرح کے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے تنظیم دعوت الحق کا کام، اس کا اور کوئی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اصلاح معاشرہ اور تحفظ دین و عقائد۔ اور اس نازک وقت میں اس کے کاموں میں سب سے اہم ترین تحفظ عقائد ہے، اس لیے کہ عقائد کی درستگی کی بنیاد پر ہی اعمال کی قدر و قیمت ہے، اور اس وقت ہم مانتے ہیں کہ یقیناً بدعملی کا بھی زمانہ ہے، نمازوں سے غفلتیں ہیں، اعمال سے غفلت ہیں، فرائض و واجبات پامال کیے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی عمومیت کے ساتھ، لیکن اس سے کہیں تیزی کے ساتھ عقائد پر اب فتنے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اعمال کی خرابی یقیناً باعث تکلیف تھی، لیکن اتنی زیادہ باعث تکلیف نہیں تھی۔ خراب اعمال والا اپنے اعمال بد کا انجام بھگتے گا اور ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جس کا ایمان اور عقیدہ ہی چلا گیا، چاہے وہ نماز پڑھ بھی رہا ہو، ایک صحیح العقیدہ بے نمازی سے پہلے بد عقیدہ با نمازی جہنم میں جائے گا۔ اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، چاہے اس کو کتنے اعمال ہو، اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب نیچے بنیاد نہیں ہوگی مضبوط ایمان اور صحیح عقیدہ کی، تو اس پر نیک اعمال کی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس نازک وقت میں
موقع بموقع جمعہ کے خطاب میں اور موقع دوسرے مواقع پر نمازوں کے لیے، دیگر اعمال کے لیے، اخلاق کے لیے علماء کرام کہہ رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے توجہ دہانی کرائی جانی، سب ہو رہا ہے، لیکن عقائد کی منظم محنت یہ صرف علماء کی ذمہ داری تھی اور یہ انہی کا فرض منصبی تھا۔ عام آدمی تو اس کو کر بھی نہیں پائے گا۔ عقائد کی صحیح نوعیت، اس کا صحیح مفہوم، تفسیر یہ علماء کرام بتائیں گے۔ الحمدللہ پوری اہمیت کے ساتھ ترجیحی بنیاد پر ہم اس وقت تنظیم دعوت الحق کے افراد تحفظ عقائد کا کام کر رہے ہیں۔ عظمت صحابہ یہ اسی عقیدے کے باب کا ایک حصہ ہے، یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے کہ اس میں صرف نماز اور روزہ اور قرآن کی فضیلت بیان کی جائے گی، آئے پڑھ لیا تو واہ واہ، نہیں پڑھا تو ٹھیک ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں۔ یہ ایمان کے بقا اور عدم بقا کا مسئلہ ہے کہ ہم ایمان والے باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں ایک عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کے تقدس کو دل میں بیٹھانے کا بھی ہے۔ اسی لیے تنظیم دعوت الحق نے اپنے تحفظ عقائد کے ترجیحی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے 10 روزہ یہ پلاننگ کی ہے، مختلف علاقوں میں ایک گونج ہو جائے صحابہ کی عظمت، ان کی محبت اور ان کے احترام دل دل تک، کانوں کانوں تک پہنچ جائے۔ چند لوگ ہیں 25-50 لوگ، یہ 50 تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس طرح دسیوں مساجد کے اندر اور اس کے واسطے سے ہزاروں لوگوں تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا مسلمان صحابہ اکرام کے بارے میں بدعقیدہ ہو گیا ہے؟ نہیں، عمومی فضا یہ نہیں ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ایک فضا چل رہی ہے ہمارے شہر کے اندر، زمینی طور پر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ مختلف لوگ، مختلف اسکالر بیٹھ کر مختلف پروگرام چلا کر صحابہ اکرام کی پوری جماعت کے بارے میں، کوئی خاص صحابہ کے بارے میں، کوئی غیر معتبر تاریخی سوچا چھوڑ کر امت کے بھولے بھالے لوگوں کو ان کے دلوں کے اندر صحابہ کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے شہر کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے گاہے گاہے، موقع بموقع کہ اس موضوع کا بھی مذاکرہ کیا جائے۔ الحمدللہ تنظیم دعوت الحق کے افراد نے آپ حضرات کے تعاون سے آج اس مسجد کے اندر یہ مجلس عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے منعقد فرمائی ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کے انعقاد کرنے میں جس کی بھی فکر ہے اور جس کے بھی تعاون کا کسی بھی طرح کا دخل ہو، اللہ سب کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، پورے شہر کے اندر صحابہ کی ذات کے بارے میں پوری امت مسلمہ کے عقیدے کی درستگی کا ان اجلاسوں کو ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا جو عنوان ہے آپ نے اشتہار کے اندر دیکھا ہوگا، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت، ان کی بڑائی اور ان کی برتری کا بیان، ان کا تقدس۔ یہ کیا ہے صحابہ؟ اہل بیت کیا ہے؟ ہم کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ صحابہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی یہ صحابی کی جمع ہے، ساتھ رہنے والے۔ صحابہ کے معنی ساتھ رہنے والے لوگ، اہل بیت گھر کے لوگ، گھر والے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن عام طرف نہیں جاتا ہے، ہم 2-4 لوگ ساتھ میں رہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ ابو ذر صاحب رضوان اللہ کے صحابی ہیں، فلاں صاحب فلاں اور فلاں کے صحابہ ہیں، نہیں کہتے۔ یا ہمارا پورا پریوار بیٹھا ہو تو ہم نہیں کہتے کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، حالانکہ معنی تو اس کا ہے گھر والے، ساتھ رہنے والے۔ ہم سب اس وقت ایک ساتھ بیٹھے ہیں، لغوی اعتبار سے ہم سب ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، لیکن کیا ہم کہیں گے کہ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک گھر کا کوئی ایک کنبہ باپ اپنے پوری پریوار لے کر بیٹھا ہو، وہ نہیں کہے گا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ کوئی خاص لوگ ہیں جن کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اور عام مسلمانوں کا اس عنوان کو دیکھ کر ذہن چلا بھی جاتا ہے۔ اتنا متعارف لفظ ہو چکا ہے کہ اس کے بعد ہم ایک لفظ ذکر نہیں کرتے، حذف کر دیتے ہیں، امت سمجھ جاتی ہے۔ ایسی مقدس، ایسی متعارف اور معروف جماعت ہے
اور اس معروف جماعت کو اب متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ہم اس کو متنازع ہونا تسلیم کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کیا وہ لفظ ہے جو ہمارے سامنے ذکر نہیں کیا جاتا ہے لیکن ہمارا ذہن وہی پہنچ جاتا ہے؟ عظمت صحابہ، ای عظمت و صحابت النبی، نبی کے صحابہ، اہل بیت النبی، نبی کے اہل بیت، ہمارے اور آپ کے نہیں، ہم اور آپ کے ساتھ میں رہنے والے نہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ میں رہنے والے وہ صدیق کہلاتے ہیں، مصاحب کہلاتے ہیں، دوست کہلاتے ہیں۔ عربی میں ان کو کہنا ہو تو صدیق کہیں گے، مصاحب کہیں گے، لفظ بدل جائے گا، صحابی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اٹھانے والوں کے لیے، اس جماعت کے لیے من جانب اللہ یہ لفظ مخصوص کر دیا گیا۔ اب صحابی اور صحابہ صرف انہیں کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ اہل بیت انہیں کو کہا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے۔ ان کے تقدس، ان کی عظمت نبی سے رشتے کی بنیاد پر، نبی سے ایمان کے تعلق اور ایمانی محنت پر، نبی کے ساتھ جو انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ نچھاور کیا ہے، اس بنیاد پر اسلامی شریعت کے اندر ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، بہت ہی قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے لیے کوئی سب سے زیادہ لائق احترام و تقریب ہے تو وہ انبیاء کے ساتھ ہے، اور انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں جس کا تقدس اور جس کا احترام اور عظمت ہمارے دل کے اندر رکھنا واجب ہے، اور وہ ہمارے ایمان کے کمال کی اور ایمان کے وجود کی بنیاد بھی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پر ایمان کی حالت میں ملاقات کی، اس حال میں ملاقات کی کہ وہ آپ پر ایمان رکھنے والے تھے اور اسلام پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہے، وہ صحابی ہیں۔ لہذا بہت سے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے رہے، جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی لیکن ایمان نہیں لائے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور بھی دوسرے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا تو ہے آپ کو، آپ سے ملاقات تو کی ہے، بار بار آپ سے گفت و شنید کی ہے، لیکن ان کو ہم صحابی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ مومن وہ نہیں ہے۔ صحابی کے لیے آپ سے لقاء، ملاقات، آپ کا دیکھنا یا آپ نے ان کو دیکھا ہو، یہ اس حال میں کہ اس ملاقات کرنے والے غیر نبی فرد کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہو۔ اسی طریقے سے آپ کے زمانے میں کچھ وہ لوگ بھی ہوئے جو غائبانہ آپ پر ایمان تو لائے لیکن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، ان کو بھی ہم صحابی نہیں کہیں گے، جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، دور نبوت کا زمانہ پایا ہے، جانا چاہ رہے تھے لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا سکے، صحابیت کے شرف سے وہ محروم ہو گئے، وہ صحابی نہیں ہے۔ تو صحابی کی یہ تعریف یاد رکھ لیجیے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو، ایمان لائے لیکن بعد میں اگر وہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ اور پھر ارتداد پر اور کفر پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، وہ بھی صحابی نہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضری یا آپ سے ملاقات ایمان کی حالت میں ہو اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ یہ تعریف بڑی ذمہ داری کے ساتھ اب اس کو یاد رکھیے گا۔ اب بہت سے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے نامور علم کے دائی اور شہدائی لوگ جو بڑے دعویدار ہیں، مغالطہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب صحابہ کو بانٹا جا رہا ہے، منافق صحابہ یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ صحابہ میں بعض منافق تھے، نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی امت نے تعریف ہی یہ کی ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہو، اور دنیا جانتی ہے کہ منافق مسلمان نہیں ہوتا، اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے، صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ لہذا یہ تقسیم
کہ صحابہ میں بعض منافق تھے یا منافق صحابہ کا لفظ استعمال کرنا یہ پوری اسلامی تاریخ سے اعتماد اٹھانے کی کوشش ہے. کوئی ایک صحابی بھی منافق نہیں تھا اور کوئی ایک منافق بھی صحابی نہیں تھا. تو یہ صحابہ کرام کہتے کس کو ہے یہ تعریف یاد کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیات کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس جماعت کی محبت کے وجوب کو بیان فرمایا ہے اور اونچے اونچے مقام و مراتب اور درجات کا ان کے لیے اعلان فرمایا گیا ہے. صحابہ یہ ہمارے لیے دین کی اصل بنیاد ہے. صحابہ اگر ہمارے نہ ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. آپ سے براہ راست دین کو جو سیکھا ہے صحابہ کرام نے سیکھا ہے. دین کے لیے اول مرحلہ میں جو مشقتیں اٹھائی ہیں اور تنگی اور مشکل حالات کے اندر دین کے لیے جان اور مال اور وقت جن لوگوں نے قربان کیا ہے وہ یہی صحابہ کرام کی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کا پورا دین صحابہ کرام کی یہ ان زنجیروں کے ارد گرد گھرا ہوا ہے. کوئی ایک زنجیر بھی اس میں سے توڑ کر نکالی جائے گی دین محمدی ہمارے آگے ناقص ہو جائے گا. مکمل دین نہیں مل پائے گا. پوری ایک زنجیر میں دین بندھا ہوا ہے. صحابہ وہ زنجیر کے کڑے ہیں. کوئی ایک کڑا اگر زنجیر سے نکل دی جائے تو زنجیر اپنے اندر کی چیزوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتی ہے. ایک کڑا نکل گیا زنجیر ڈھیلی پڑ جائے گی, ٹوٹ جائے گی. اب چور اور بدماش جو چاہے گا اچکتا لے کر چلا جائے گا. دشمن یہی چاہتا ہے. دشمن نے دیکھ لیا کہ دین پر اتنی مضبوطی, اتنی پختگی, نبی کے پر اتنا امت فریفتہ, صحابہ قرآن اور قرآنی تعلیمات پر اتنی شاہجائی, نبی کی ذات پر اگر کچھ حملہ کریں گے تو یہ فوراً یہ دیوانے آپے سے باہر ہو جائیں گے. تو بڑے ہیلے حوالے سے گھما پھرا کر صحابہ کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو نبی ہے نہیں, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں, سب مانتے ہیں, ان کے بارے میں موالتہ دے دیں گے, شک و شبے میں ڈال دیں گے. تو آج ایک کے بارے میں آیا ہے کل دوسرے پہ آئے گا, رفتہ رفتہ ان کو دین سے خود بخود دور کر دیں گے. یہ پہلے دن سے یہ کوشش چل گئی صحابہ کرام سے کاٹنے کی, قرآن سے کاٹنے کی اور نبی سے کاٹنے کی. اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پہلے محنت نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلے جو فتنہ رونما ہوا ہے, سب سے پہلے جو محنت ہوئی ہے امت کو صحابہ سے پسند کرنے کی. صحابہ کرام کے سامنے جو تابعین کا جب زمانہ شروع ہوا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب جن لوگوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے, نبی نے کیا کیا, کیا کہا, کیا فرمایا, ابو بکر بیان کر رہے ہیں, عمر بیان کر رہے ہیں, عثمان اور علی, ابو ہریرہ اور فلاں بیان کر رہے ہیں. اور نبی کا تقدس اور اس کی عظمت اتنے تواتر کے ساتھ بیان کی جا چکی کہ اب بعد والے میں بھی ایسی پیوست ہے کہ نبی کے بارے میں ایک حرف بھی گوارا نہیں ہے. اب لہٰذا اسی کے بارے میں شک و شبہ ڈالو, ابو ہریرہ کے بارے میں کچھ شروع کر دو, کچھ علی کے بارے میں شروع کر دو, کچھ معاویہ کے بارے میں, کچھ عائشہ کے بارے میں, کچھ فلاں کے بارے میں, کبھی کسی کے بارے میں, کسی کے بارے میں, کہ ان کے بارے میں شبہے میں ڈالا جائے, ان سے کاٹنے کی کوشش کی جائے تو ہم خود بخود ان کو دھیرے دھیرے نبی سے کاٹ لیں گے, قرآن سے کاٹ لیں گے. تو اس امت کا سب سے پہلا جو فتنہ ہوا ہے صحابہ سے بزن کرنے کا فتنہ, اور جو شروع ہوا تو یہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہی چلا گیا. 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک کبھی کہیں صحابہ سے کاٹنے کی محنت ختم نہیں ہو سکی. اللہ کی مصلحت ہے, لیکن صحابہ کے ناموس کو بچانے کی محنت بھی اسی تسلسل کے ساتھ جاری ہے. شاید اگر صحابہ کو کاٹنے کی محنت نہ شروع ہوئی ہوتی تو ناموس صحابہ اور تقدس صحابہ کو اتنا زیادہ شاید بیان بھی نہ کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو شاید منظور یہ تھا کہ ہمارے محبوب کے ان شہیدوں کا, ان صحابہ کا اتنا تذکرہ کیا جائے کہ زمین و آسمان ان کے تذکرے سے بھر جائے. شاید ازرائے مصلحت اللہ تعالیٰ نے کوئی دشمنوں کو لگا دیا ہے کہ تم ایک مرتبہ کیچڑ اٹھا لو گے, ادھر سینکڑوں مرتبہ فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے. تو بہرحال صحابہ کرام ہمارے دین کا سرمایہ ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اور مختلف احادیث کے اندر مختلف اعزاز سے
اور مختلف مقام و مراتب سے صحابہ کو نوازا گیا ہے۔ مجموعی اعتبار سے صحابہ کی فضیلت و مرتبت، ان کی قدر و منزلت ہم سب جانتے ہیں، ہمارے سب کے سامنے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں عنوان کے طور پر چند باتیں ہم نوٹ کر کے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے تجربات پیش کریں گے۔ سرخی کے طور پر ان میں سے سب کو یا کچھ کو بنیادی طور پر ضرور بسا کر رکھیں۔ سب سے پہلی چیز صحابہ کرام کے بارے میں یہ یاد رکھا جائے کہ یہ خدائی انتخاب ہے۔ جس طریقے سے نبوت خدا کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے مقام پر سرفراز فرماتا ہے، جس کو چاہا اس نے نبی بنا دیا۔ ایسے ہی نبی کی صحبت کے لیے بھی اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ جیسے نبی اپنا کوئی کورس نہیں ہے کہ کوئی کورس پورا کر لے تو وہ بھی اس کو نبوت کی ڈگری مل جائے گی، ایسی صحابیت بھی کوئی کورس نہیں ہے کہ اتنے سال نماز پڑھ لے، اتنی تہجد پڑھ لے اور اتنا راہ خدا میں مال خرچ کر لے تو وہ صحابی ہو جائے گا، نہیں۔ نبوت اور صحابیت یہ خالص خدائی عطا ہے، خدا کا انتخاب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ بندے کے عمل اور اس کے اختیار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے اختیار اور انتخاب سے دور نبوت میں پیدا فرمایا اور اپنے فضل سے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، وہ صحابی ہو گئے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ پیدا فرمایا ہوتا ابو بکر کو اس زمانے میں، صحابی نہ ہوئے ہوتے، یا اگر پیدا کر کے نعوذ باللہ اگر ابو جہل اور ابو لہب کی طرح ایمان کی توفیق نہ دیے ہوتا تو حضرت ابو بکر بھی صحابی نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے عذرائے فضل پیدا فرمایا۔ ابو بکر اپنی مرضی سے اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ابو بکر اپنی مرضی سے ایمان نہیں لائے، من جانب اللہ دل کے اندر القاء کیا گیا، اللہ نے خود اپنے قدرت سے پیدا فرمایا نبی کی صحبت کے لیے۔ تو یہ خدائی انتخاب ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لہذا اس مقام پر، اس انتخابی مقام پر اللہ جس کو فائز فرما دے تو بعد والوں کے لیے صرف یہ ذمہ داری ہے کہ اس انتخاب کی قدر کریں، اس پہ نکتہ چینی نہ کریں اور ان منتخب شخصیات کا عظمت و احترام دل کے اندر رکھیں، ان کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے منتخبات سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور کون مسلمان ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب ہمارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے تو جن شخصیات کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب پر فرما لیا، ہمیں اللہ سے محبت کی بنیاد پر ان شخصیات سے بھی محبت ہے، اور جن شخصیات کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہمیں ان صحابہ سے، ان شخصیات سے بھی محبت ہے بلا کسی استثناء۔ حضرت ابو بکر کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا ہے، ان سے بھی محبت کریں گے۔ حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، حضرت معاویہ سے، حضرت عائشہ سے، ابو موسیٰ اشعری سے، عمرو بن العاص سے، ہر ایک کو جس کو بھی اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ چاہے کسی کو 1 منٹ کے لیے منتخب کیا فوراً شہادت ہو گئی، کسی کو سالوں کے لیے منتخب کیا، کسی کو مہینے کے لیے کیا، چاہے جتنے کے لیے بھی کیا، نبی کی صحبت کے لیے 1 لمحہ بھی منتخب کوئی ہو گیا وہ ہمارے لیے بڑا مقدس ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا منتخب کیا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہے کہ ہم اور آپ گناہگار کسی کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ کا ممبر منتخب کر دیتے ہیں تو اس کا اعزاز کیا جانے لگتا ہے۔ وہ جیت کر جب ہمارے علاقے میں آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں، مالا پہناتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ گناہگار لوگ جس کو منتخب کرتے ہیں، کافروں کو بھی منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں تو وہ بھی باعث عزت ہو جاتا ہے، اس کا بھی اکرام کیا جاتا ہے۔ اللہ جس کو منتخب فرما دے وہ باعزت نہیں ہوگا، اس میں ہم کیڑے نکالتے رہیں گے، اس میں عیب تلاش کرتے رہیں گے، ان کے تاریخی واقعات ڈھونڈتے رہیں گے۔ ہم جس کو 5 سال کے لیے چن کر بھیج دیتے ہیں پارلیمنٹ میں، اس کے پہلے زندگی کے پورے جرائم کرائم پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، جو اللہ کے انتخاب ہیں، کیسے ہماری جرت ہو سکتی ہے کہ خدائی انتخاب کے اوپر انگلی اٹھائیں؟
بالفرض کسی صحابی میں کمی بھی تھی، اللہ کمی کے باوجود بھی کسی کو منتخب فرما لے تو ہمیں اور آپ کو کہنے کا کیا حق ہے؟ ہم اور آپ اپنے اعتبار سے ایک پیمانہ مقرر کرتے ہیں کہ اس معیار کے آدمی کو منتخب کریں گے، ہم اپنے لیے ایک پیمانہ بنا لیں اور اس معیار کے اعتبار سے کسی کو منتخب کر لیں، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہ ہو۔ اور اللہ جو تمام کائنات کے خالق مالک کل مختار کل ہے، وہ اگر نبی کی صحبت کے لیے کسی شخصیت کو منتخب فرماتے ہیں، ان کا بھی اپنا کوئی معیار اور پیمانہ ہوگا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معیار اور پیمانے پر سوال اٹھانے والے؟ علی اور معاویہ کو اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ نبی کے جانے کے بعد یہ آپس میں لڑ جائیں گے، ان سے جنگ ہوگی۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ کل کیا ہوا وہ بھی جانتا ہے، آئندہ کیا ہوگا وہ سب اس کے علم میں ہے، کوئی ذرہ اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے علی کو بھی آپ کا ساتھی بنایا ہے اور معاویہ کو بھی آپ کا صحابی بنایا ہے۔ اس خدائی انتخاب پر ہمیں اور آپ کو کیوں اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ ان دونوں میں اختلاف ہوگا، پھر بھی علی کو بھی صحابی بنایا، معاویہ کو بھی صحابی بنایا، عائشہ کو بھی ام المومنین اور صحابیہ بنایا۔ اللہ کا انتخاب ہے، وہ مالک ملک ہے، مختار کل ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے گا۔ کوئی مائی کا لال اللہ کے انتخاب اور فیصلے پر انگلی اور سوال اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں یہ ہو رہا ہے، اللہ کے انتخاب پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اسی لیے اس عقیدے کو بیان کرنے کی ضرورت آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ صحابہ چاہے جو بھی ہو، چاہے نام پتہ ہو نہ پتہ ہو، بہت سے صحابہ گمنام بھی ہیں، ان کا نام کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے، ان سے روایتیں اور حدیثوں میں ان کا تذکرہ ان رجل من اصحاب النبی، یعنی یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہو، کون صحابی نام کا پتہ نہیں۔ تو گمنام صحابہ بھی، اور چاہے ابو بکر جیسے فضیلت و منقبت والا ہو، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے ان چاروں خلفاء کے بعد کم درجے والے ہوں، یہ سب کے سب خدائی انتخاب ہیں، سب ہمارے لیے لائق تقدس ہیں، واجب التکریم ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں بھی بدگمانی بد کلامی یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ خدا کے انتخاب پر سوال کرنا ہوگا، جس کو جرت ہو خدا کے انتخاب پر، اس کے سلیکشن پر انگلی اٹھانے کی، اعتراض کرنے کی، وہ اپنا منہ چاہے جس چاہے پر کھول لے۔ ورنہ مسلمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا، اکابر علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والا خدائی انتخاب پر کبھی سوال نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم کی ایک آیت ہے 19ویں پارے کے اندر، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کا اللہ نے سلیکشن فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الذین اصطفیٰ، قرآن جن بندوں پر سلامتی نازل کر رہا ہے کہ جو اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، اللہ کے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہ اللہ تعالیٰ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ترجمان القرآن، اللہ کے نبی نے ان کو کہا ہے کہ یہ قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے ترجمان القرآن کا، باقی کسی اور کو ترجمان القرآن کا اس امت میں لقب اور سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا ہے۔ تو وہ صحابی جن کو نبی نے ترجمان القرآن کہا ہے، وہ اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ وہ بندے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے ان پر سلامتی کی دعا ہو رہی ہے۔ یہ کون بندے ہیں؟ فرماتے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس پر ایک حدیث بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمام انسانیت کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے پاکیزہ بہترین دل پایا، آپ کو اپنی آخری نبوت کے لیے منتخب کیا۔
پھر اس کے بعد بقیہ انسانوں پر نگاہ ڈالی تو اس میں صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے زیادہ مزکہ اور پاکیزہ دل پایا، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی کو اللہ نے اپنی آخری رسالت اور پیغامبری کے لیے منتخب کیا، اور صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ اب ان صحابہ کا حال یہ ہے، اللہ کے انتخاب اور نبی کی صحبت کے نتیجے میں ما رآہ المؤمنون حسن فهو عند اللہ حسن، یہ مومنین، یہ صحابہ جو اللہ کے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، یہ جس چیز کو اچھا کہہ دیں گے، جس چیز کو اچھا سمجھ لیں گے، وہ چیز اللہ کے یہاں بھی اچھی ہے، اور جس کو یہ برا سمجھیں گے وہ اللہ کے یہاں بھی بری ہے۔ خدا کے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے پرکھنے کا اللہ نے ہمیں ایک معیار دے دیا، ایک آلہ دے دیا۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی چیز اللہ کو پسند ہے اور کون ناپسند ہے؟ دیکھ لو کہ صحابہ نے کن چیزوں کو پسند کیا ہے، وہی اللہ کی پسند ہے۔ صحابہ نے جن کو ناپسند کیا ہے وہی اللہ کی ناپسند ہے۔ یہ خدائی انتخاب کا امتیاز ہے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ چاہے جائے کہ اور بھی اعزازات ہیں، صحابہ کے اور بھی خصوصیات ہیں۔ دوسری خصوصیت ہے صحابہ کی الصحابۃ المؤمنون کلهم، صحابہ سب کے سب مومن ہیں، کوئی منافق نہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر بعض بیانات بہت چل رہے ہیں جن میں ہمارے ندوۃ العلماء کے بڑے ہی ذی-علم عالم دین بہک گئے، مولانا سلمان ندوی صاحب بڑی شدت کے ساتھ اب صحابہ کی عظمت کے خلاف وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا یہی مشن ہے، یہ ثابت کرنا کہ صحابہ میں منافق بھی تھے، اور پوری امت اور قرآن یہ کہہ رہے کہ صحابہ سب کے سب مومن تھے۔ اس دور کے اندر جو منافق تھے وہ صحابے نہیں تھے۔ صحابے کی تعریف ذہن میں رکھیے گا، تمام غلط باتوں کو آپ پکڑ لیں گے۔ صحابی کہتے ہی اس کو ہے جس نے ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہمارے یہاں دل والا معتبر ہوتا ہے، زبان والا نہیں۔ منافق کو تو قرآن نے پہلے ہی کفار کی فہرست میں داخل کر دیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین تو عام کفاروں سے بھی زیادہ سخت سزا پائیں گے، جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے۔ لہذا صحابہ میں کوئی منافق نہیں، تو صحابہ سب کے سب مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ صحابہ ہی یقینی طور پر مومن ہیں، اور کوئی ہے کہ نہیں ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ہمارا اور آپ کا معتبر ہے کہ نہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن قرآن نے اگر کسی کے یقینی طور پر مومن ہونے کا اعلان کیا ہے تو وہ تو صرف صحابہ کرام ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، واقعی یقینی وہی مومن ہے۔ اس کے بارے میں ہے، یہ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لہم درجات عند ربہم، ان ایمان والوں کے لیے جن کا ایمان والا ہونا یقینی ہے، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ سب اعلانات دنیا اور آخرت میں ان کے لیے پہلے ہی سنا دیے گئے، یہ ان کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ صحابہ میں تفریق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحابہ میں کچھ منافق ڈھونڈ رہے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کو انکار کر رہے ہیں۔ صحابہ پر حملہ در حقیقت قرآن پر حملہ ہے، اس لیے صحابہ کو تربیت فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کو تحفظ دیا ہے اللہ رب الجلال۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی بد کلامی، بدگمانی، یہ خدا تک پہنچتا ہے معاملہ، صرف کسی صحابی تک رہنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں تیسری بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ پہلی بات آئی کہ صحابہ خدائی انتخاب ہیں، دوسری چیز صحابہ سب کے سب یقینی طور پر مومن ہیں، قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ انبیاء کی جماعت دیکھیے معصوم ہوتی ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جن کی فطرت کو اللہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اب ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبوت سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور محفوظ یہ غیر معصوم ذات ہوتی ہے، یہ صرف صحابہ ہیں۔ وہ جو معصوم تو نہیں ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ان کے نام اعمال میں گناہ کو باقی نہیں رکھتا، مرنے سے پہلے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے کر نام اعمال سے گناہ مٹوا دیتا ہے۔ ان کے نام اعمال کی گناہ سے حفاظت کی گارنٹی ہے، ان کے نام اعمال گناہوں کے ضبط سے بچا لیے جاتے ہیں، محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں
تیسری چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ محفوظ ہے، یعنی ان سے گناہیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، مختلف صحابہ سے مختلف موقع کے اوپر ہوئی ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، ایک غیر نبی تھے، معصوم نہیں تھے، اور غلطیوں کا ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، زنا کا صدور ہو گیا، کتنا گھناؤنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زنا کی جو سزا اللہ نے اعلان فرمائی ہے، نبی صرف اعلان کر کے چلے جائیں، اس کا عملی نفاذ نہ کریں تو بعد کے لوگ کیسے جرأت کریں گے؟ ضروری تھا کہ نبی اس سزا کو نافذ کریں، اور نفی کس کے اوپر کریں گے؟ کافروں کے اوپر کریں گے۔ کافر کہاں ایمان کا اسلامی احکام کا وہ پابند ہے؟ اس لیے اللہ نے ازرائے مصلحت، نبی سے تو یہ غلطی نہیں ہو سکتی، نبی کی ذات کو عیبدار نہیں بنانا ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے صحابہ میں سے کسی سے غلطی کروائی ازرائے مصلحت، اور پھر ان کا جرم ضابطے کے اعتبار سے ثابت ہوا، اقرار انہوں نے خود کیا، اللہ نے ایسا دل کے اندر افسوس ڈالا کہ خود ہی اقرار کیا، کیا کوئی گواہی آ کر پیش کرتا؟ اللہ کے نبی ڈالتے رہے، بٹولتے رہے، لیکن ان کا دل نہیں مانا کہ نہیں، یہ جو سزا تجویز ہوئی ہے نافذ ہو جائے، ورنہ آخرت میں پتہ نہیں کیا بھگتنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد ان کے اوپر جاری فرمائی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے اسلام میں صرف زنا کی سزا بیان کر دی ہے، کسی کے اوپر نافذ نہیں کیا۔ دیکھو صحابہ نے بھی کیا ہے تو نبی نے ان کے اوپر بھی نافذ کیا ہے، تو ہم اور آپ جیسے گناہ گاروں سے ہو جائے تو کیسے ہم لوگ بچ سکتے ہیں؟ جب صحابہ نہیں بچے اور لوگ کیسے بچ جائیں گے؟ لیکن یہ گناہ ان کے نام اعمال میں باقی نہیں رہا۔ بعض لوگوں کی زبان سے ان کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات نکلنے لگے، جیسے ہم لوگ بکنے لگتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے، خواہ یہ حرکت کر گیا، اس طرح کی باتیں صحابہ ان کے بارے میں بولنے لگے، اللہ کے نبی نے سن لیا اور ناراضی کا اظہار فرمایا کہ سنو، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پوری امت کے گناہ گاروں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایسی توبہ انہوں نے کی، مرنے سے پہلے گناہ مٹا دیے گئے، محفوظ ہو گئے۔ تو عام صحابہ اکرام سے اور بھی جس موقع پر غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ غلطیاں ان کے نام اعمال میں باقی نہیں ہیں۔ مرنے سے پہلے انہوں نے سچی پکی توبہ کر لیا ہے، دنیا سے گئے ہیں اس حال میں کہ ان کا نام اعمال گناہوں کے تحریر سے، ضبط سے پاک و صاف ہے، اور ان کا دامن گناہوں سے محفوظ ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کے بارے میں دوسرا ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں قرآنی جو پس منظر ہے، اس موقع پر بھی ان سے غلطیاں ہوئی، صحابہ کی ایک ٹیم کو لگایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن جب پہلے مرتبہ میں فتح ہو گئی تو ان صحابہ کی آپس میں رائے کا اختلاف ہوا اور کچھ لوگ ہٹ گئے، جس کی بنا پر وہ فتح ظاہری طور پر شکست میں بدل گئی، بعد میں نقصان بھی ہوا۔ اللہ نے قرآن میں تنبیہ فرمائی، صحابہ کرام کو سرزنش فرمائی، اور سرزنش فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سب کے بعد سنو اللہ تم کو معاف کر چکا ہے۔ یہ جو غلطی ہوئی ہے احد میں تم سے، یہ جو بھی نبی کی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اللہ تم کو معاف کر چکا ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے ان آیات کے ذکر میں کہ صحابہ کرام کی غلطیاں بہت سی آیتوں میں آج بھی بیان کی جاری، محفوظ ہے قرآن میں، جیسے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اس آیت کے اندر احد میں ان سے جو غلطی ہوئی اس کا تذکرہ ہے، اور بھی دوسری بہت سی آیتوں میں دوسرے مواقع کی غلطیوں کا تذکرہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں ان آیتوں کا اب تک باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سب کے سب سچے اور پکے مومن تھے، ورنہ اگر صحابہ منافق ہوتے، صحابہ اپنے قول اور ایمان میں سچے نہ ہوتے تو جن جن آیتوں میں ان کی غلطیوں کا بیان ہے، اللہ نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے، ان آیتوں کو حذف کر دیے ہوتے، صحابہ ہم تک پہنچائے نہ ہوتے۔ یہ صحابہ کرام کی امانت ہے، ان کی صداقت ہے کہ اللہ نے جن آیتوں میں ان کو ڈانٹا ہے، ان کی غلطیوں پر ان کو تنبیہ کی ہے، صحابہ نے ان آیتوں کو بھی قرآن میں باقی رکھا ہے، ہم تک ان کو بھی پہنچایا ہے کہ دیکھو انہی صحابہ نے تابعین کو بتلایا ہے کہ اس آیت میں صحابہ کو فلاں موقع پر ڈانٹ پلائی گئی ہے، خود بتلایا ہے اپنے بارے میں۔ یہ خود صحابہ کے صادق القول اور انتہائی امین اور صادق ہونے کی دلیل ہے۔ تو تیسری یہ بات تھی کہ صحابہ کرام سب کے سب محفوظ ہیں۔ اس کے لیے اور بھی آیتیں اور روایتیں ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے،
میں جلدی جلدی ان باتوں کو ذکر کروں گا۔ تو تیسری بات آئی صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدے کی بات چل رہی ہے، یہ عمل نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، یا نہیں کیا تو گناہ ملے گا، نہیں۔ عقیدہ خراب ہو جائے گا تو ہماری نمازوں کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جائے گی، ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، ہمارا حج قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی فرض واجب قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ کیا ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ ہر صحابی انتقال سے پہلے اس کے نام اعمال سے اس کی گناہیں مٹا دی گئی، وہ معاف کر دیا جا چکا ہے۔ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی دنیا سے گیا اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ طے ہے۔ ہر صحابی گیا ہے دنیا سے اس حال میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے سراپا راضی ہے۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کی نیکیوں کی بنا پر راضی ہو جائے، اور کچھ بندوں سے کچھ غلطیاں ہو جائے اس کے بعد بھی راضی ہو جائے، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے گناہ گاروں سے راضی ہو جائے، نیکوکاروں کو جہنم میں ڈال دے، اس کی مرضی ہے۔ کوئی اختیار کسی کو نہیں ہے اللہ پر سوال اٹھانے والا، اور محشر میں کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کے بارے میں سوال کر لے کہ پروردگار ہم تو اس کو فلاں فلاں جرم میں دیکھتے تھے، آپ اس کو کیوں معاف کر رہے ہیں؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو یہ صحابہ سب محفوظ ہیں۔ چوتھی چیز، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، پرہیزگار ہیں، بھروسہ مند ہیں، کوئی ایک صحابی بھی ناقابل اعتماد نہیں ہے، سب کے سب بھروسے کے لائق۔ محدثین نے جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں اور اللہ کے نبی سے ہم تک جو واسطے ہیں، مختلف واسطوں سے جو حدیثیں پہنچی ہیں، حدیثوں کو جانچنے پرکھنے کے لیے ان حدیثوں کے جو واسطے جن کو راوی کہا جاتا ہے، محدثین ان کی چھان پھٹک کرتے ہیں، کسی کو ثقہ اور قابل اعتماد قرار دیتے ہیں، کسی کو ضعیف، مجروح اور کمزور قرار دیتے ہیں۔ قابل اعتماد راوی کی روایت معتبر ہوتی ہے، ناقابل اعتماد کی غیر معتبر ہوتی ہے۔ لیکن جب صحابہ کا مرحلہ آتا ہے تو صحابہ کی چھان بین کوئی نہیں کرتا۔ اسی ایک محدث کی آج تک جرت نہیں ہو سکی ہے کہ صحابہ کے بارے میں چھان بین کرے۔ صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو لکھیں گے فلاں ابن فلاں صحابی، بس کام ختم۔ ان کی زندگی کے کچھ واقعات، قربانیاں وہ نقل کر دیں گے، لیکن یہ لفظ ضرور آئے گا کہ صحابی، یہ صحابی ہیں، یعنی صحابیت کا ٹائٹل یہ ایسا ہے کہ اس کے بعد کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی ہمارے عقائد کی کتابوں کا ایک جملہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول مرضیون، صحابہ سب کے سب عادل ہیں اور پسندیدہ ہیں، اور اس پر تمام محدثین اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق۔ اور یہ بھی فرمایا جو پچھلی آیت کے اندر آیا تھا کہ وہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں، انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، یہی پورے اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ تو چوتھی چیز، صحابہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں، ان کی ہر بات معتبر ہے، ان کے بارے میں کوئی چھان بھٹک اور جرح اور تعدیل نہیں کی جائے گی، بحث و تفتیش نہیں کی جائے گی کہ ابو ہریرہ یہ بات کہہ رہے تھے، آؤ ابو ہریرہ کی زندگی کے بارے میں چھان بھٹک کی جائے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ بس صحابی ہیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی چھان بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں چیز، صحابہ کے بارے میں ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے کہ صحابہ حق کا معیار اور اس کی کسوٹی ہے۔ ایمان کامل، اعمال صالحہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ صحابہ کرام، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگ اے صحابہ اگر تمہارے جیسا ایمان لائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ ہدایت پر ہے۔ ہم ہدایت پر ہیں نہیں ہیں، اس کا معیار صحابہ کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے ایمان و عقائد اور ہمارے اعمال صحابہ کے مطابق ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، تو ہم عند اللہ معتبر ہیں، ہمارا ایمان معتبر ہے، ورنہ ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ ہمارا جو اللہ کی طرف سے جو ہم سے ایمان اور عمل کا جو مطالبہ ہے، وہ مطالبہ کس نمونے پر پورا کیا جائے گا؟ وہ سیمپل اور نمونہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی جماعت کو دیا ہے۔ جیسے ہمیں اور آپ کو کوئی کسٹمر آرڈر دیتا ہے تو اپنا سیمپل جو دیتا ہے، مال کو مکمل اسی کے مطابق اتارنا ہوتا ہے، تب وہ قبول کرنے کا حقدار ہے، ورنہ وہ ریجیکٹ کر دے گا کہ بھائی ہم نے آپ کو یہ سیمپل دیا تھا،
دیکھو ڈیزائن میں بھی فرق ہے، کلر میں بھی فرق ہو گیا، قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ کا ایمان اور اعمال جو ہمارے معتبر ہوں گے کس سے ملایا جائے گا؟ ہمارا سیمپل اور نمونہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس لیے صحابہ کو کسی بھی موقع پر ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ چھٹی چیز، الصحابۃ کلہم فوق النقل والبحث، صحابہ کی ذات جو اوپر آئی تھی، چوتھی چیز صحابہ عادل ہیں، اسی کا یہ تتمہ ہے کہ صحابہ کی ذات تنقید سے بالا تر ہے۔ دنیا میں کسی کے اوپر بھی لان تان کا مطلب کہ نکتہ چینی، کسی کے کسی بھی کام میں ذات میں ہم عیب نکال سکتے ہیں، یہ تم نے یہ کیوں کر دیا، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ کسی کے بھی قول و عمل پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام تو یہی پہلے مستثنی ہے، وہ تو معصوم ہے، اور غیر معصوم میں صرف صحابہ کی وہ جماعت ہے جو تنقید سے بالا تر ہے۔ ان کے بارے میں کسی بھی انسان کے لیے نقد و جرح کرنا، تنقید کرنا جائز نہیں، کسی کے بارے میں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسلک ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کی سخت تنقید کی ہے، تردید کی ہے، جو صحابہ کے بارے میں بحث و گریز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کچھ غیر معتبر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ کا حال بھی انہی کے حال جیسا ہے، یعنی جیسے ہمارے حال کے بارے میں جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، تعریف و تنقید کی جا سکتی ہے، صحابہ کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ حضرت امام قرطبی نے پہلے ہی کر دیا کہ غیر معتبر لوگ ہیں جو صحابہ کے حال کو اپنے حال میں ملا رہے ہیں۔ صحابہ کے عدالت، ان کے تقوی اور ان کے ورع اور ان کی پرہیزگاری کی چھان بین نہیں کی جائے گی، جانچا پرکھا نہیں جائے گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے، ثقافت اور اعتماد کے پیمانے پر تھے۔ بعد میں ان کے اندر حالات میں تغیر ہوا، آپس میں صحابہ میں جنگیں بھی ہوئی، بعض جنگیں یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے کے ہاتھ سے خونریزیاں بھی ہو گئی، لیکن ان سب کے باوجود بھی صحابہ کی ذات کی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی۔ صحابہ سب کے سب اچھے لوگ ہیں، عادل لوگ ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے بعد کے واقعات سے ان کی زندگی پر داغ نہیں لگایا جائے۔ اللہ کو معلوم تھا، سب معلوم تھا، اور اپنے ان واقعات میں وہ خود مجتہد تھے، مخلص تھے، اور خیرخانہ جذبے کے ساتھ وہ اختلاف ہوا تھا۔ اگرچہ کچھ دوسروں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے وہ جنگ تک اور خونریزی تک نوبت آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تنقید سے بالا تر ہے۔ ان کے اوپر کوئی تان و تشنیع کا جملہ نہیں بولا جائے گا، اس طرح کے واقعات سے صرف نظر کیا جائے گا، اس پہ دماغ نہیں لگایا جائے گا کہ ایسا کیوں ہو گیا ویسا، اس کو یوں ہی پڑھ کر گزر جایا جائے گا۔ اور یہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صحابہ ان اختلافات میں معذور تھے، مجتہد تھے، اور غلطی پر ہونے کے بعد بھی ان کو ایک اجر ملا ہے ان لڑائیوں میں۔ ساتویں چیز، الصحابۃ افضل هذه الامہ، اوپر کی باتوں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس امت کے افضل ترین افراد انبیاء کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کرام سے افضل کوئی نہیں، تمام صحابہ کرام سب سے افضل ہے۔ اور پھر ان میں بھی درجات کا فرق ہے، حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے وہ عام صحابہ کا نہیں ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ہے، علی ہے، پھر بدریین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر مختلف مواقع میں اسلام لانے والے، مختلف غزوات میں شریک ہونے والے، موقع بموقع صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے، لیکن من حیث الجماعت مجموعی اعتبار سے تمام صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین افراد ہیں، ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کے بارے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جس چیز پر سارے صحابہ اتفاق کر لیں، جس عمل پر، جس عقیدے پر، جس بات پر کسی تمام صحابہ کا اتفاق ہو جائے، وہ چیز قرآن کی طرح قطعی ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن قطعی اور یقینی ہے، اس کے کسی نقطے کے بارے میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ، شک کا محل اور مقام ہی نہیں ہے قرآن۔ یہی حال صحابہ کے اجماع کا ہے،
صحابہ اگر کسی مسئلے پر کسی بات پر سارے صحابہ اتفاق کر لیں تو وہ بھی قرآن کی طرح یقینی بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات پر سارے صحابہ متفق ہوئے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو کافر کہا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، لہذا یہ مسئلہ بھی یقینی بن گیا۔ قرآن کے مسئلے کی طرح یہ مسئلہ یقینی ہے کہ مدعی نبوت کافر ہے، لہذا کوئی اگر جھوٹے مدعی نبوت کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قطعی اور یقینی بات کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ نے متفقہ طور پر 20 رکعت نماز تراویح کی پابندی فرمائی۔ 20 رکعت نماز تراویح قرآن کی طرح قطعی اور یقینی ہو گئی، اس کا انکار کرنے والا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ صحابہ کا اجماع یہ نہایت قرآن کی طرح قطعی ہوتا ہے، جیسے قرآن کا منکر کافر، ایسے ہی صحابہ کے اجماع کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، یہ مسلمہ بات ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ جس پر ہر صحابی نے اتفاق کر لیا ہو، کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف نہ ہو، اس اجماع کا منکر قرآن کے منکر کی طرح کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی صحابہ کی خصوصیت ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے پر سب کے سب متفق ہو جائیں تو ان کا وہ مسئلہ معصوم ہو جاتا ہے۔ اب یقینی طور پر وہ مسئلہ صحیح ہے، اس میں غلطی کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب آخرت میں عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ کسی بھی صحابی کو ادنا درجے کا بھی کوئی محشر کا اور آخرت میں کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ صحابہ سب کے سب آخرت کے عذاب سے بچا لیے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تمس النار من رآنی، جہنم کی آگ ان لوگوں کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھ کو پا لیا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا، جو صحابی ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ انبیاء کے اندر ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہمارے لیے پہلے سے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ الذین سبقت لهم منا الحسنى سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کے لیے اللہ نے پہلے ہی سے جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے لیے ہم نے پہلے سے جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جہنم میں داخل کیا جانا تو دور کی بات، جہنم کے قریب بھی ان کو نہیں لے کے جایا جائے گا۔ اولئک عنہا مبعدون، کتنا دور رکھے جائیں گے؟ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، وہ جہنم میں جب جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہوگا تو آگ کے جلنے کے، اولے کے، اس کا جو آگ کا ایندھن کے اینٹھنے وغیرہ کی جو آواز ہوگی، جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی آواز ہوگی، نہ معلوم کتنی تعداد میں ہوگی۔ انسان دنیا میں کیسا چیختا چلاتے اندازہ لگا لیا جائے، جہنم کی چیخ کیسی ہوگی۔ ان صحابہ کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ جہنمیوں کی چیخ کی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دے گی، جہنم سے اتنا دور رکھے جائیں گے یہ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کے بارے میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ آخرت کے عذاب سے دور رکھے جائیں گے، بچائے جائیں گے۔ جہنم سے کتنا دور رکھے جائیں گے؟ اتنا دور رکھے جائیں گے کہ جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں پہنچے گی۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیات ہیں، ان کے امتیازات ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ دل میں ہمیں اس کو پورے 100% پختہ یقین کے ساتھ بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز ہے الصب علی الصحابۃ حرام، صحابہ کرام کی جب یہ خصوصیات ہیں، یہ انعامات ہیں، اللہ نے یہ ان کو اعزاز دے رکھا ہے، تو اب امت کے اوپر صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرنا یہ حرام ہے، گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا یہ حرام قرار دیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، عظیم ترین کبیرہ گناہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرنا۔ مشہور حدیث ہے جو آپ کے خطیب ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا
میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد تم لوگ ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، اپنے لان تان کی اور گالم گلوچ کی گفتگو کا موضوع مت بنانا۔ من احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ صحابہ سے محبت کا مطلب کہ دل میں نبی سے محبت۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو صحابہ سے نفرت رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں نبی کا بغض ہے، ورنہ اگر نبی کا بغض نہ ہوتا تو صحابہ کا بھی بغض نہ ہوتا۔ لہذا کوئی دشمن صحابہ ایک طرف صحابہ کو لعن طعن کر رہا ہو اور دوسری طرف نبی کی محبت کا دم بھر رہا ہو تو یہ آگ اور پانی کے اجتماع والی بات ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی کا بغض الاپ رہا ہے، صحابہ کا بغض الاپ رہا ہے تو یقیناً اس کے دل میں نبی کا بغض بھرا ہوا ہے۔ چاہے تمام صحابہ کو لعن طعن کر رہا ہے تب بھی نبی کا بغض بھرا ہے، چاہے صرف ایک صحابی مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کیا جا رہا ہے تب بھی اس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کا بغض بھرا ہوا ہے۔ اور یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امت کے علماء نہیں کہہ رہے، یہ صحابہ نے نہیں کہا، خود صحابہ کے استاذ معلم اول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھ رہا ہے، اس کے دل میں میرا بغض ہے اس لیے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ لہذا کوئی دشمن معاویہ ایک طرف حضرت معاویہ کو لعن طعن کرے اور دوسری طرف نبی کی محبت کا دم بھرنے والا ہو، یہ یا تو یہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا ہے، یا تو لعن طعن جو معاویہ پر کر رہا ہے یا وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، کسی ایک کو وہ تسلیم کر لیں، دونوں صحیح ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ معاویہ کی اگر نفرت ہے تو یقیناً دل میں نبی کی بھی نفرت ہے، محبت جو منہ سے الاپ رہے ہو یہ غلط ہے، اور اگر معاویہ کو لعن طعن کر رہے ہو یہ غلط ہے تو پھر اس کو بند کر دو، اور نبی کی محبت کا جو تقاضا ہے کہ صحابہ سے محبت رکھو اور ان کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرو، بھلائی کے ساتھ ذکر خیر کرو۔ بعض روایتوں میں اور بھی متعدد حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لعن طعن کرنے سے تمام صحابہ کو منع فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ جماعت ہے جس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بوجھ کو اٹھایا ہے، سیکھا ہے، بڑی آسانی کے دور میں دین کو نہیں سیکھا ہے، طرح طرح کی مشکلات تھی، ہم لوگوں کو تو مسلمان پیدا ہو گئے، پیدائشی طور پر دین مل گیا، کچھ کرنا نہیں پڑا، پورا دین ایک جگہ لکھا لکھایا چھپا چھپایا، گلی گلی علماء، مسجد مسجد ممبر ممبر پہ بار بار باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وہ مجاہدے کا دور تھا، ایک ایک بات آتی تھی، مشقت بھرے ماحول کے اندر کیا کچھ نہیں اپنا قربان کرنا پڑتا تھا۔ ایسے تمام تر مخالف ماحول میں، پریشانی مشکلات اور تنگیوں کے ماحول میں ان لوگوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین کا بوجھ تھا انہوں نے اپنے اوپر لیا، اس کو اٹھایا، حاصل کیا، نبی کے ساتھ ڈٹے رہے، ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے، نبی کے ساتھ ہر جگہ ستائے گئے، تکلیف دیے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں ان کے اوپر تکلیفیں تھوپی گئیں، سب کو انہوں نے برداشت کیا، اور دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے ایسے وقت میں خرچ کیا جب کو نہایت بے سر و سامانی میں تھے، تنگی کے عالم میں تھے، ایسے وقت میں خرچ کیا، یہاں تک کہا گیا کہ آج کہ اس زمانے کا کسی صحابے کی آدھی کھجور اور آج کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی اس ثواب اور فضیلت کو نہیں پا سکتا جو اس زمانے میں صحابہ کو آدھی کھجور کے خرچ کرنے پر ملا ہے۔ اس لیے صحابہ کا یہ مقام ہے، صحابہ کی یہ حالت ہے، دین کے بارے میں اور دین کے تعلق سے ان کی یہ قربانی ہے، اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ صحابہ کے بارے میں لعن طعن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آگے علماء کا ایک متفقہ فیصلہ یہ میں نقل کر رہا ہوں کہ تمام علماء کا فیصلہ ہے کہ صحابہ اکرام کو لعن طعن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے پوری جماعت کو کریں چاہے کسی ایک کو کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چاہے ان صحابی کو کہیں جو آپس کی لڑائی میں مبتلا ہو گئے تھے،
چاہے وہ صحابہ جو لڑائی سے الگ رہے، کسی کو بھی، سواء من لابس الفتنہ او من لم یلابس، جو صحابہ ان فتنوں میں آزمائش کے طور پر گھر گئے تھے، چاہے ان کو لعن طعن کیا جائے، چاہے جو ان سے علیحدہ رہے ان کو لعن طعن کیا جائے، سب کو لعن طعن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ جو لڑائیوں میں لگے بھی ہیں تو وہ تعویل ان کے پاس تھی، مجتہد تھے، اور مجتہد اگر اس کا اجتہاد خطا بھی کر جائے، غلطی بھی ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر دیتے ہیں، وہ اجر ہی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ان واقعات کو بنیاد بنا کر بھی ہم صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن نہیں کر سکتے۔ سب صحابہ کے بارے بدگمانی، بدگوئی یہ حرام ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بڑے سخت ارشادات ہیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر امت کو یہ حکم دیا ہو کہ لعنت کرو، لعنت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لیکن صحابہ کے تقدس کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون احدا من اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے کسی بھی صحابی کو برا بلا کہہ رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو کہ تیری اس برائی پر اللہ کی لعنت ہو۔ پوری دینی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے، کسی اور گناہ پر اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں گناہ گار پہ لعنت کرو۔ گناہ گاروں پر رحم کھانے کے حکم میں دیا گیا، اس پر شفقت کرو، پیار محبت سے واپس لایا جائے، اس کے اس عمل سے نفرت کی جائے گی، لیکن اس گناہ گار سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ لیکن صحابہ کے تقدس کا مسئلہ ایسا نازک ہے کہ دین کی بنیاد اس پر ہے، اس کو اگر کمزور کیا گیا تو پورا دین ڈگمگا جائے گا، اس لیے اس کی نہایت سختی کے ساتھ حفاظت ضروری تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود رحمت اللہ للعالمین ہونے کے صحابہ کے ناموس کے تحفظ کا جب موقع آیا ہے تو آپ نے اپنی تعلیم کو، اپنے لہجے کو سخت فرمایا ہے، لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی ایسے کو دیکھو جو میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی، اس طرح کے موقع پر حدیث اور عقائد کی کتاب اور علماء کی عبارات آپ جب پڑھیں گے تو الذین یسبون اصحابی کا لفظ نہیں ہوتا ہے، الذین یسبون احدا من اصحابی، تاکہ کوئی یہ نہ مطلب نکالے کہ پوری جماعت کو جب لعن طعن کیا جائے تب گناہ کی بات نہیں، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی، چاہے وہ کتنے ادنے درجے کا ہو، کسی ایک کو بھی لعن طعن کر رہا ہے کوئی، ایسا کسی کو کرتے ہوئے دیکھو تو کہو، فقولوا تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیری اس برائی پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے۔ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے بنارس کے معاشرے کے اندر صحابہ پر لعن طعن بہت ہو رہا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اہل بیت سے عقیدت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جو تذکرہ نہ کرے وہ اہل بیت کا باغی سمجھا جاتا ہے۔ محرم کا یہ تصور بعض طبقوں کی طرف سے ایسا بٹھایا گیا ہے، لیکن ان مجالس کے اندر بعض صحابہ کی ایسی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ کچھ وہ لوگ جو بڑے ماڈرن اور بڑے ہی خوبصورت سنی بنے ہوئے ہمارے بیچ، اور اندر شیعیت کی سیاہ چادر دل کے اندر چھپائے ہوئے نہایت اوپر کی سفیدی کے ساتھ ہمارے بیچ میں سنیت کا لباس اوڑھے ہوئے آئے ہیں، اور سال میں 2-4 مہینے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر ابن العاص کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ، ہماری قوم کے ذمہ دار اور سربراہ لوگ ایسے لوگوں کا عزت و اکرام کرتے ہیں، ان کو اونچا مقام اپنی مجلسوں میں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بنیادی دینی غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر تیور سخت ہے، ہمیں اور آپ کو بھی تیور سخت کرنا پڑے گا۔ چاہے کوئی ابو بکر کو گالی دے رہا ہو وہ بھی ملعون ہے، عمر کو گالی دے وہ بھی ملعون ہے، علی اور معاویہ کو گالی دے وہ بھی ملعون ہے، کسی بھی صحابی کو گالی دے۔ حدیثوں میں جو مبہم کوئی صحابی آیا ہے جس کے نام اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں، صرف یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی سے روایت ہے، یہ ایک صحابی جو مبہم ہے، اس مبہم صحابی کو بھی کوئی لعن طعن کرے وہ بھی ملعون ہے، لعنت اللہ علی شرہ۔
ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لہذا ہم آج کے اس مجمع میں اللہ کے نبی کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے علل اعلان کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان تمام لوگوں پر، ان تمام جماعتوں پر، ان کے سربراہدہ پر، ان کے ذمہ داروں پر، قائدین پر، ان کے علماء پر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں پر اللہ کی لعنتیں ہو، دن رات برستی رہے جب تک کہ اپنے اس عمل سے وہ توبہ نہ کر لیں۔ تو صحابہ کے بارے میں ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے، 10واں عقیدہ دیتا کہ ان کے بارے میں لعن طعن نہیں کیا جائے، کسی بھی صحابی کے بارے میں سب کی محبت، سب کا احترام، سب کی عقیدت اور سب کی تعظیم واجب ہے۔ اور ایک آخری چیز ہے، صحابہ کی ذات کے حوالے سے دشمنان صحابہ کے تعلق سے ہمارا عمل کیا ہوگا، یہ بھی ہمارا ایک عقیدے کا ہے۔ التبری ان اعداء الصحابہ، صحابہ کی ذات کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی جڑا ہوا ہے، صحابہ کے دشمنوں سے بیزار اور برات کا اظہار کرنا، ان کو اپنی مجلس کی زینت بنانا نہیں، اپنی مجلسوں میں عزت و وقار کا مقام دینا نہیں، بری برات کا اظہار کرنا کہ تم کسی صحابی پر لعن طعن کر رہے ہو، ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے بری ہیں، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ اخیر میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جامع ایک بات نقل کر کے پھر اس کے بعد مختصراً اہل بیت کا تذکرہ کر کے بات ختم کی جائے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، چند لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ صحابہ کے مخالفین سے ہم مسلمانوں کو بری رہنا ہے، ان سے بیزار رہنا ہے، ان سے لا تعلق رہنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کی محبت کے بارے میں غلو نہیں کرتے، محبت میں غلو کا بھی شکار نہیں ہونا ہے، شیعوں کی طرح کہ علی کو اٹھا کے خدائی کے مقام پر پہنچا دیا، حسین کو اٹھا کے نبوت کے مقام پر پہنچا دیا، یہ بھی نہیں کریں گے۔ جس مقام پر اللہ نے رکھا ہے اور جس مقام پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ صحابہ کا یہ مقام ہے، ہم اس مقام سے بال برابر اونچا بھی نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ اگر وہ اس سے اونچے کے مستحق ہوتے تو اللہ رسول اللہ ضرور ان کو اونچا اٹھاتے۔ ہم اونچا اٹھا کر اللہ رسول اللہ سے بڑا بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کو ہم اونچا بھی نہیں اٹھائیں گے، یہ بھی ہمارا عقیدہ۔ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک صحابی کی محبت کے بارے میں غلو بھی نہیں کرنا ہے، شیعوں کی طرح، نوافذ کی طرح اور دشمنان معاویہ کی طرح کسی کے بارے میں غلو بھی نہیں کرنا ہے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی سے ہم بری بھی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ علی اور معاویہ میں اور معاویہ اور عائشہ میں جنگ ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے بھائی عائشہ ہماری نہیں ہے، انہوں نے معاویہ سے لڑ لیا، علی سے لڑ لیا، معاویہ نے علی سے لڑ لیا، معاویہ ہمارے نہیں ہے، کوئی کہ علی ہمارے نہیں ہے۔ وہ اپنے تمام اعمال حسنہ کے ساتھ اور اپنی تمام خطاؤں کے ساتھ سب کے سب ہمارے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب اس حال میں اللہ کے سامنے گئے ہیں کہ ان کے نام اعمال سے ان کی خطائیں مٹائی جا چکی ہیں۔ جب اللہ نے مٹا دیا ہے، سب پہ وائٹنر پھیر دیا ہے، تو ہم اور آپ کیوں بار بار اس کو اجاگر کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو ذکر کر کے لعن طعن کریں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ تو ہم کسی ایک صحابی سے بھی برات کا اظہار نہیں کرتے، سب ہمارے ہیں، ابو بکر سے لے کر علی اور معاویہ اور گمنام صحابی سب ہمارے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُ، اور ہم اہل سنت والجماعت ان لوگوں سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، یہ بھی ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ ہم لوگوں کی کیفیت ہونی چاہیے۔ صحابہ کا جو اچھائی کے ساتھ تذکرہ نہ کرے، برائی کے ساتھ تذکرہ کرے یا ان سے نفرت رکھے، ہمیں بھی ان سے بغض رکھنا ہے، ہمیں بھی ان سے نفرت رکھنا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے واسطے جب کہیں کسی سے بغض رکھنا پڑے تو ہمیں بغض رکھنا وہ عین ایمان ہے۔ لہذا ہر وہ لوگ جو صحابہ سے بغض رکھیں یا
صحابہ میں کسی ایک سے بغض رکھیں، ہم ایسے تمام لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں گلی کا کتا اور نالیوں میں ٹہلنے والا سور ان سے ہم کو زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی تمام ظاہری گندگیوں کے باوجود دل میں کسی صحابی کے بغض کی آلودگی کو لے کر نہیں چل رہے ہیں، اور یہ معصوم ہے، ان کی کوئی خطا نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، غیر مکلف ہے یہ لوگ، لیکن یہ جو مکلف ہیں، انسان ہیں، اللہ کے نبی کی یہ ساری تعلیمات ہیں صحابہ کے بارے میں، ان سب کو چھوڑ کر بعض شیعی واقعات کو، بعض تاریخی پس منظر کو الٹ پلٹ کے اور پھر اس کو صحابہ پر طعن و تشنیع اور زبان درازی کا ذریعہ بنا رہے، ایسے تمام لوگوں سے ہمیں نفرت رکھنی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ عقیدہ بیان کیا ہے، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم نماز میں، زکوٰۃ میں، مسائل میں پیروی کرتے ہیں، عقائد میں بھی ان کا یہی مسلک ہے کہ صحابہ پر لعن طعن کرنے والوں سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے نفرت رکھیں۔ وَلَا نَذْكُرْهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے تو اچھائی کے ساتھ، صحابہ کا جب بھی ذکر کریں، پوری جماعت کا، کسی خاص صحابی کا، تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ذکر کریں گے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَعِصَارٌ، صحابہ کی محبت یہ عین دین و ایمان ہے اور نیکی کا کام ہے، یہ دین اور ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل و مکمل اور معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض اور نفرت رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ سرکشی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کے احکام سے حکم عدولی ہے، سرکشی اور بغاوت کرنا ہے۔ لہذا ہم سب کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ان جماعت کے لوگوں کو بھی متنبہ ہو جانا چاہیے، ان ارشادات کو پڑھنا چاہیے، ٹھنڈے آنکھوں سے کبھی غور کرنا چاہیے کہ کیسی واضح ہدایات ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی کسی صحابی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور کھلے طور پر میں کہتا ہوں کہ بنارس کے اندر جو ہمارے کوثری برادران ہیں، مولانا عزیز الحق کوثر ندوی مرحوم نے جو ایک فکر ڈالی، اور جو ان کی اولاد اور ان کے متبعین ہیں، مسلسل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کیے جا رہے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور سب کے باوجود اس امت کے سربراہ لوگ مختلف مواقع پر ان کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، صحیح عقیدے کے لوگ ان کے گھروں میں اپنی بیٹیاں بیاہ رہے ہیں، یہ سب طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہاں گیا؟ عقیدہ ہی جب چلا جائے گا تو نماز کیا کرے گی، زکوٰۃ ہماری کس کام آئے گی، حج اور روزے ہمیں کیا دیں گے، تلاوت کیا دے گی، اگر ہمارا صحابہ کے بارے میں عقیدہ بگڑ گیا۔ صحابہ کی ذات کو بچانے کی ضرورت ہے، صحابہ کی ذات کو بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں ایک جملہ لکھا ہے کہ چونکہ صحابہ نے ہی ہمیں دین کو پہنچایا ہے، پورے دین کی بنیاد اور مدار صحابہ ہیں، اس لیے ایک جماعت پیدا ہوئی اور صحابہ کو نشانہ بنانا شروع کیا کہ جب صحابہ نشانہ بن جائیں گے تو پھر دھیرے دھیرے دین خود بخود نشانہ بن جائے گا۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ صحابہ کو نشانہ بنانے والے کا مقصد صحابہ کی ذات اصل نہیں ہے، اصل قرآن اور دین محمدی ہے، قرآن اور دین محمدی کو مجروح کرنا ہے، لیکن ڈائریکٹ حملہ کریں گے تو ہم اور آپ بکھر جائیں گے، بھڑک جائیں گے، اس لیے صحابہ کو نشانہ بنایا، اور صحابہ میں بھی ڈائریکٹ ابو بکر عمر کو بنائیں گے تب بھی ہم بڑھ جائیں گے، بھڑک جائیں گے۔ اس لیے جو بعض صحابہ میں کچھ اختلافات ہو گئے، جنگیں ہو گئی، اور کچھ دونوں کی طرف سے ایک دوسرے میں کہا سنی ہو گئی، سخت کلامی ہو گئی، اس تاریخی باتوں کو اب دہرا کر ہمارے دلوں میں بار بار ڈالنے دیکھو علی اللہ کے نبی کے کتنے چہیتے تھے، دیکھو معاویہ نے کیا رفتہ تاکہ دھیرے دھیرے معاویہ کے بارے میں شبہ بیٹھ جائے، اور جب کسی ایک استاد کا ایک شاگرد نالائق ثابت کر دیا جائے تو پھر دوسروں کو ثابت کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم کامل ہے کہ ان کا کوئی بھی شاگرد ناکارہ اور نکما نہیں ہے، ان کا کوئی بھی شاگرد بغض و نفرت کے لائق نہیں ہے، اس کا ہر شاگرد دل میں بسائے جانے کے لائق ہے۔ کسی ایک شاگرد کے اوپر بھی منہ کھولنے کا راستہ کھل گیا پھر سلسلہ چلتا چلا جائے گا، اور یہی امام نووی فرماتے ہیں کہ دشمن کا مقصد ہے، مقصد صحابہ کی ذات نہیں ہے، اصل قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث آیا ہے انہی راستوں سے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتبر نہیں ہے
تو دین کے وہ مسائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو خود آپ نے نقل فرمائی ہے، اور قرآن کی وحی کا وہ حصہ جو اللہ کے نبی نے آپ کے دست مبارک سے لکھوا کر محفوظ کرایا ہے، اس پر اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے کہ باتوں پر اعتبار شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب حضرت معاویہ کی شخصیت معتبر نہیں رہے گی تو ان سے نقل کی جانے والی حدیث، ان کی لکھی جانے والی آیتیں کیسے معتبر ہوں گی؟ قرآن تو چھوٹتا چلا جائے گا۔ اس لیے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حملہ قرآن پر ہے، دین پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے، رسول اللہ کی ذات پر ہے۔ صحابہ کی ذات صرف ایک نشانہ ہے، یہ ایک پہلا زینہ ہے۔ اس لیے ہمیں دشمن کو یہی لگام دے دینا ہے۔ اور یہ جو باتیں آئیں، صحابہ مومن ہیں، عادل ہیں، خدائی انتخاب ہے، ان کی غلطیاں ان کے نام اعمال میں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے کر مٹا دی جاتی ہے، یقینی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کے ان یقینی بیانات پر یقین کرے اور بلا کسی استثناء ہر صحابی سے عقیدت اور محبت رکھے۔ کسی کے بارے میں بھی ادنا قسم کی بھی بد کلامی، بد زبانی ایمان کے لیے مہلک ہے۔ آدمی کے عمل کو ہی نہیں برباد کرے گی، ایمان بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان اور راہیابی کے لیے وہ ایمان معتبر ہے جو ایمان صحابہ کا تھا، اور پوری جماعت صحابہ میں بھی کوئی ایک فرد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والا نہیں تھا۔ خود دونوں فریق ایک دوسرے کے محب تھے، ایک دوسرے کے عاشق تھے۔ آپ جانتے ہیں علی و معاویہ میں جب جنگیں ہوتی تھی اور نماز کے وقت میں جب جنگیں رکتی تھی تو ہمارے اور آپ کے بیچ کی جو لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے منہ پھیرتے ہیں زندگی بھر کے لیے، ہر موقع کے لیے، تو ایسا منہ نہیں پھیرا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک دوسرے میں خلط ملط نماز پڑھتے تھے۔ علی کے ساتھی معاویہ کے ساتھ جا رہے ہیں، معاویہ کے ساتھی علی کے ساتھ آ رہے ہیں، ادھر ادھر آ رہے ہیں، کوئی ادھر کھانے جا رہا ہے، کوئی ادھر کھانے جا رہا ہے، ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اور پھر جب لڑائی کا وقت ہو رہا ہے، ایک نظریہ ہے، ایک مسئلہ ہے، اس میں اختلاف تھا، وہاں جنگ ہو رہی ہے، اور جہاں اختلاف نہیں تھا وہاں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، عین جنگ کے موقع پر ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ہم لوگوں کے ہاتھ کچھ ادھر کے قتل ہو گئے، ان کے ہاتھ کچھ ہمارے طرف کے قتل کر دیے گئے، کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہمارے ہاتھ جو معاویہ کے ساتھی قتل کیے گئے اور معاویہ کے ساتھیوں کے ہاتھ جو ہمارے ساتھی قتل کیے گئے، دونوں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔ قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، ہمارے طرف کے شہید اور ادھر کے شہید سب کے سب جنتی ہیں۔ جس علی کی محبت کے دعوے کی بنیاد پر آپ معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ علی تو حضرت معاویہ کے ساتھیوں کو جنتی مان رہے ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم اور معاویہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ ایک آیت ہے، وہ ذہن میں نہیں آ رہی ہے، اس کی تفسیر پوچھی گئی، اسی سوال میں فرمایا تھا کہ ہم اور معاویہ ایک ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اور آج جو ہم لوگوں میں ذرا سا اختلاف ہو گیا ہے، جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی اس دوری کو نکال دے گا اور ایک دوسرے کے دل میں محبت بھر کے جنت میں ہم ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ تو ان علی اور معاویہ کا تعلق کا یہ حال ہے، ان کا ایک اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی۔ اختلاف الگ چیز ہوتی ہے، مخالفت الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے 4 مسلک ہے، 4 ائمہ، ان چاروں ائمہ کے بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن جب یہ ائمہ اور ائمہ کے ماننے والے اہل علم جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، علمی معانقہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چند علمی مسائل ہوتے ہیں، اجتہادی مسائل کا اختلاف ہوا کرتا ہے، وہ کوئی ذاتی رنجش کی مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ اس اختلاف اور مخالفت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے کہی گئی، وقت زیادہ ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان اجمالی عنوانات پر بھی بات کرنے کے لیے 2-4 گھنٹے بھی وقت ناکافی ہے۔ کئی مجلسیں اس کے لیے درکار ہیں، موقع بموقع یہ منعقد کیے جانے کے لائق ہے۔ اللہ ہم سب کو، جماعت صحابہ کو پورے تقدس احترام کے ساتھ اپنے دلوں میں بسائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عنوان کا دوسرا جز تھا اہل بیت، وقت زیادہ ہو گیا لیکن 5 منٹ سن لیجیے۔ اہل بیت یہ اسی جماعت صحابہ کا ایک فرد ہے۔ جو باتیں صحابہ کے بارے میں ابھی بیان کی گئی وہی سب کے سب اہل بیت کے بارے میں بھی ہے۔ اہل بیت نبی کے گھر والے، یعنی جو ایمان لانے کی بنا پر صحابی بھی ہو گئے اور پھر ساتھ میں آپ سے رشتہ داری کا تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی داماد ہے،
نواسی نواسا ہے، اولاد ہے، یہ جو مختلف رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گھر والے، تو ان کو دوہری فضیلت حاصل ہو گئی۔ ایک ایمان کی بنیاد پر صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور اہل بیت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے کچھ خصائص ہیں، کچھ خصوصیات ہیں۔ من جملہ ان کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اگر اہل بیت کا کوئی اس نسل کا کوئی فرد ہمارے بیچ ہو اور بالفرد وہ پریشان حال ہو تو اس کی امداد زکوٰۃ سے نہیں کی جائے گی، اس کو پاک مال تحفہ اور ہدیے میں دیا جائے گا۔ نبی کے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، یہ ان کی ایک خصوصیت ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ کا مال وہ لوگ نہیں کھاتے، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اہل بیت کی ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، خاص طور سے تطہیر کی۔ اللہ نے اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم کو شرک و کفر اور گناہوں کی گندگیوں اور آلائشوں سے پاک کرتا ہے، تم کو اس سے دور کر کے خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اس میں اہل بیت کی تطہیر کا اعلان کیا گیا ہے کہ اہل بیت جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نہایت مزکہ اور مطہر بنا دیا ہے، اسی لیے ان کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے واجب التقریر، میں نے کہا جتنی سارے باتیں آئیں سب کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ پھر ان کی الگ الگ کچھ خصوصیات ہیں، نام لے لے کر کچھ فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر اگر اس طرح کا کوئی مجلس منعقد ہوگی تو مختلف شخصیات کے، مختلف اہل بیت کے فضائل بھی الگ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت ہے کون لوگ، یہ ایک موضوع بن گیا ہے، حالانکہ یہ کوئی موضوع نہیں تھا۔ اہل بیت کسی بھی انسان کا، آپ کے گھر والے ہیں، کیا آپ کو کوئی لسٹ بنانے کی ضرورت ہے؟ جتنے آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، بہویں ہیں، گھر کی بیویاں ہیں، سب آپ کے گھر والے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں نام لے کر کے فلاں بھی میرے گھر کا ہے، فلاں بھی میرے گھر کا ہے، فلاں بھی میرے گھر کا ہے۔ تو نبی کے اہل بیت کا بھی یہی معاملہ، یہی حال تھا۔ اور اہل بیت کے ان خصوصیات میں جو داخل ہیں، آپ کے اوپر جد امجد میں بنو ہاشم، قریش کے نیچے بنو ہاشم کے جو اولاد ہیں یہ سب اہل بیت ہیں، ان سب کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، یہ ان کے مستحق نہیں بن سکتے۔ اور پھر ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کا بہت قریبی تعلق ہے، ان کو اس قرابت کی بنیاد پر کچھ خصوصی فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ ان اہل بیت میں بنو ہاشم کے سارے افراد داخل ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اب شیعہ جماعت کھڑی ہوئی اور اس نے اہل بیت میں تفریق کرنا شروع کی، اس کو ایک موضوع بنا دیا اہل بیت کو، حالانکہ یہ کوئی مستقل موضوع نہیں تھا۔ اب کیا کہ اہل بیت صرف 4 ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی دونوں اولاد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملا کر یہ پنجتن پاک ایک نعرہ نکل گئے، مطلب کہ یہی 5 لوگ پاک ہیں، کفر و شرک کی آلائش سے یہی پاک ہیں، یہی ایمان والے ہیں، باقی ان کے علاوہ جتنے ہیں سب نعوذ باللہ ناپاک ہیں، کفر و شرک کی آلائش میں آلودہ ہیں۔ اور شیعوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ان 4 کے علاوہ نعوذ باللہ سب کافر و مرتد ہو گئے، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، عائشہ ہو، سب نعوذ باللہ کافر و مرتد ہو گئے تھے۔ اسی نظریے کی ترجمانی کے لیے یہ لفظ ایجاد کیا گیا، اور ہمارے سنی بھائی بھی محرم کے مہینوں میں تعزیہ داری کے اس جذبے اور جوش کے موقع پر یہ جملہ بار بار اپنی زبان سے کہتے ہیں، اور بہت سے غم میں لوگ یہی سمجھنے لگے ہیں کہ جب اہل بیت بولا جائے تو یہی 5 لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جو اہل بیت کی فضیلت ہے، خصوصیت ہے، یہی 5 لوگوں کی، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ کے نبی کے اہل بیت کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی تطہیر کا اعلان کیا گیا، ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا گیا، ان میں اللہ نے سب سے پہلے ازواج مطہرات کو ذکر فرمایا ہے۔
سورہ احزاب کے اس رکوع کے اندر جب اللہ نے اس رکوع کو شروع فرمایا ہے تو ازواج مطہرات کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا ہے، بیٹیوں کو نہیں، نواسوں کو نہیں، بیویوں کو مخاطب کر کے کچھ نصیحتیں، کچھ پیغامات دیے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ پیغامات ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم تم کو، تمہارے دلوں کو نہایت پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں اے اہل بیت. تو سب سے پہلے بیویوں کو قرآن نے ٹھہرایا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں ایک بڑی فضیلت کی چیز تھی ازواج مطہرات کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور لاڈلے تھے. دیگر اہل بیت میں آپ کے خانوادے کے لوگوں میں علی، فاطمہ اور حضرت حسن ہیں. آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آیا اور یمنی ایک کالی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس چادر میں علی کو چھپا لیا. حضرت فاطمہ آئی، پھر ان کو بھی شامل کر لیا. حضرت حسن آئے، حسین، سب کو شامل کیا اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان کو بھی، ان سے بھی گندگیوں کو دور کر دیجیے اور ان کو بھی خوب پاک فرما دیجیے. یعنی جو چیز اللہ نے نبی کے مانگے بغیر ازواج مطہرات کو اہل بیت کہہ کر دے دی تھی، اللہ کے نبی نے وہی چیز اپنے ان چاروں لاڈلوں کے لیے، اپنے چاروں قریبیوں کے لیے مانگا ہے. اللہ نے پھر آپ کے مانگنے پر ان کو بھی نواز دیا. پھر علماء نے فرمایا کہ اب اس آیت کے مفہوم کے ضمن میں یہ چاروں افراد بھی داخل ہیں. اب اہل بیت ازواج مطہرات بھی ہیں، وہ بھی اطہار ہیں، ان کی بھی تطہیر کی گئی. اللہ نے نبی کے مانگے بغیر ان کی تطہیر فرمائی اور حضرت علی اور ان کی بیوی اور اولادوں کی اللہ کے نبی کی دعا پر ان کی بھی تطہیر فرمائی گئی. اہل بیت اطہار یہ بھی ہو گئے. تو قرآن نے ان کو شامل کیا ہے اور نبی نے ان کو شامل کیا ہے. اور ہمارے شیعہ بھائی لوگ انہیں کو پکڑے ہوئے اور قرآن والے کو انکار کر رہے ہیں. حالانکہ اہل بیت کسی بھی فرد کا اس کی بیویاں بھی ہوتی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو بیت عربی کے اندر کہتے ہیں رات گزارنے کی جگہ کو، اسی کو گھر کہتے ہیں. گھر ہی آدمی عام طور سے رات گزارتا ہے، تو رات گزارنے کی جگہ میں رہنے والے. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو انسان کے ساتھ بالکل اخیر تک رات گزارنے والا اگر کوئی ہوتا ہے اس کے قرابت داروں میں تو بیوی ہوتی ہے. بچہ آج پیدا ہوا، 4 سال 5 سال 8 سال کا ہے، سوتا ہے باپ کے ساتھ، جہاں بالغ ہوا الگ کر دیا جاتا ہے. شادی ہوئی وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ روم ہو جاتا ہے. بیٹیاں اپنے گھر سسرال چلی جاتی ہیں. اگر مرد کے ساتھ کوئی اخیر تک رہتا ہے، اس کے رات گزارنے کی جگہ میں آنے کے بعد اگر کوئی رہتا ہے موت تک، تو صرف بیوی رہتی ہے. اس لیے کسی بھی انسان کے گھر والے سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو محاورے میں جب پردے کے ساتھ بیوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ گھر والی. کوئی اپنے بیٹے کو نہیں کہتا گھر والا، اپنے باپ کو نہیں کہتا گھر والا، اپنی ماں کو نہیں کہتا گھر والا. بیوی کو ہر آدمی کہتا ہے میری گھر والی. تو بیوی کا اہل بیت ہونے سے نہایت ہی قریبی تعلق ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ان کا اہل بیت کہا. تو قرآن نے بیوی کا اہل بیت ہونا واضح طور پر بیان کیا ہے. ہمارے نبی کی بھی بیوی کو بھی اہل بیت کہا اور ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی لوط کا. اور اب شیعہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں بیوی اہل بیت نہیں ہوتی. یعنی نعوذ باللہ یہ اللہ پاک سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے نہیں بیوی بھی گھر والی ہے، یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ گھر والی نہیں ہے. اور نواسیاں عموماً یہ گھر والے نہیں ہوتے ہیں. لیکن ان دونوں سے اللہ کے نبی کا ایسا تعلق تھا، ایسی محبت اور ایسی فرفتگی تھی ان دونوں کے اوپر کہ آپ نے اللہ سے درخواست لگائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اس میں شامل فرما دیجئے. اللہ نے ان کو بھی شامل فرما لیا. اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بھی ہیں اور حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں. اور حضرت فاطمہ کے تیسرے بیٹے جس کو شیعہ چھوڑ رہے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، حضرت محسن جو کم سنی میں انتقال کرے وہ بھی اہل بیت ہیں. اللہ کے نبی کی دوسری 3 جو صاحبزادیاں ہیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم، وہ اور ان سب سے ہونے والی اولادیں سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اہل بیت کی جو امتیازات و خصوصیات اور آخرت میں اس بنیاد پر جو ان کو مقام ملے گا
درجات کے فرق کے اعتبار سے سب کو ملے گا، سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ ہرگز پنجۃ الپاک کا یہ ناپاک جملہ اپنی دل زبان کے اوپر ہم نہ لائیں، یہ بڑے خطرناک مفہوم کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پوری محنت پر پانی پھروا رہا ہے کہ ابو بکر سمیت سب نعوذ باللہ کافر ہو گئے، بس یہی علی و فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہ ایمان پر رہے۔ اور وہ پاکیزگی سے مراد بھی ان کا بہت آگے کا ہے، وہ صرف مومن مراد نہیں لیتے بلکہ ان کو نبی سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ علی اور حضرت حسنین کو وہ علی سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں، ان کو امام کہتے ہیں۔ اور امامت شیعوں کے مسلک میں ایک منصب ہے، جیسے نبوت ایک منصب ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ایسے شیعوں نے ایک امامت کا منصب گڑھا ہے، اور ان کا نظریہ یہ کہ امامت نبوت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، تو ان کے عقیدے کے مطابق گویا یہ تینوں حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت عام طور سے جیسے اور صحابہ کے نام کے ساتھ امام نہیں لگاتے، حضرت ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، اس طرح کے القاب لگاتے ہیں، امام کسی صحابی کے ساتھ نہیں لگاتے، ان تینوں کے ساتھ بھی نہیں لگاتے، انہیں شیعی مسلک اور عقیدے سے تشابہ سے بچنے کے لیے۔ ورنہ امام کا جو ایک عام معنی ہے پیشوا، رہبر، ہم اپنے مسجد کے 5 وقتہ نماز کو بھی امام کہتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہوتا، ہمارا ایک تصور ہوتا ہے کہ ہماری نماز پڑھانے والا، یہ نہیں کہ نبی سے اونچا۔ لیکن شیعہ بہت استعمال کرتے ہیں امام حسن، امام حسین، امام علی، مولا علی، اور ہمارے کوثری برادران بھی استعمال کرتے ہیں، وہ سب اسی بنیاد پر کہ وہ منصب امامت پر فائز ہے جو نبوت سے اونچا مقام ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان شخصیات کا یقیناً بہت اونچا مقام ہے جو دنیا جہان کے کسی بھی ولی، کتب اور غوث کا وہ مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عقائد کو اپنے دلوں میں نہایت ہوش مندی کے ساتھ، شعور کے ساتھ بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے جو بدفکری اور بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہو، اللہ ہم سب سے اس کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ سب کو بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس کا مذاکرہ بھی کیا جائے، کوئی باتیں الجھن کا باعث بنے تو بعد میں ضرور اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے، تاکہ عقیدے پر پورے طریقے سے شرح صدر اور بصیرت ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔